ویلکم بیک. اور جس طرح میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہم اپنے دماغ کے حوالے سے آج بات کرنے والے ہیں, دماغ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں, اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں. اور بہت سی بار جب کہا جاتا ہے کہ ارے دماغ کا استعمال کرتے تو ایسا نہ ہوتا, ارے دماغ کا کبھی سوچ تو لیا کرو صحیح سے. سو یہ جو دماغ ہے, یہ انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے, کہاں تک پہنچا سکتا ہے اور کہاں جانے سے روک بھی سکتا ہے. یہ تو ہمارا اوور آل ٹاپک ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن پچھلے دنوں ہم نے دعا زہرا کے حوالے سے ایک سیگمنٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے زنیرہ کی کال لی تھی اور زنیرہ نے بہت سی باتیں کی تھیں, اور اس میں ڈاکٹر معیز سے ریلیونٹ بھی ایک بات آ گئی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ جو مائنڈ سائنسز والے صاحب ہیں, صرف یہ کہا تھا, نام نہیں لیا تھا, نام تو آج میں لے رہی ہوں, تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو بہت اچھے ہیں, باقی اور بھی چیزیں انہوں نے شروع کر دی تھی. ہم سے میرے خیال میں یہ گیپ رہ گیا کہ اس وقت ڈاکٹر معیز کو ہم اس وقت جواب کے لیے نہیں بلا سکتے. لیکن آج کیونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر معیز کو آپ سب جانتے ہیں, مائنڈ سائنسز اسپیشلسٹ ہیں, تو وعلیکم السلام. سو آج ہم آپ سے پہلے وہ پوائنٹ کلیئر کرتے ہیں. کیا ہمارے پاس کلپ ریڈی ہے, اگر ہم وہ دکھا سکتے ہیں ابھی؟ ہاں جی. سو یہ کلپ دیکھیے, اس کے بعد ہم ڈاکٹر معیز سے ان کا سٹانس لیں گے, اور پھر ایک اور مہمان بھی جو آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور آپ سب کے بہت فیوریٹ ہیں, ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں, اینڈ فل فلیج اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے. جی اچھا, اس پہ پھر ایک اور بھی, کیونکہ میں نے دیکھا اسے مائنڈ سائنسز کے طور پہ بھی اینالائز کیا گیا نا آپ کے انٹرویو کو, اور اس میں یہ باتیں بھی آئیں کہ جی وہ تو اپنے ہاتھ آپس میں یوں مسل رہی تھی اور وہ کنفیوژن کا شکار تھی, اور وہ سائیڈ میں دیکھ رہی تھی جیسے اسے کوئی انسٹرکٹ کر رہا ہے. تو اس وقت ظاہر ہے آپ کی کیمرہ ٹیم وہاں موجود ہوگی یا پروڈیوسر موجود ہوں گے, آپ خود وہاں موجود تھی. کیا دعا کو کوئی بتا رہا تھا؟ آپ بالکل صدقے دل سے اور سچائی سے بتائیے گا, کوئی ان کی مدر ان لا یا کوئی بھی اس کو کوئی اشارہ کر رہا تھا, کوئی کچھ کہہ رہا تھا کہ تم نے ایسا بولنا ہے یا ایسا نہیں بولنا ہے؟ صدقے دل سے میں آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دینے جا رہی ہوں کہ جو صاحب مائنڈ سائنسز کے اوپر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں, سب سے پہلے ان کے ایک پروڈیوسر ہیں جن کا نام ہے سہیل زیدی. سہیل زیدی صاحب وہ ہیں جن کے سر یہ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے مین اسٹریم میڈیا میں بہت ساری ہوسٹ وغیرہ کو مارننگ شوز کروائے ہیں. تو وہ میرے پرانے جاننے والے ہیں. انہوں نے مجھے کال کیا اور مجھے صبح کے ٹائم انہوں نے 8 بجے فون کر کے کہا کہ وہ جو مائنڈ سائنسز والے صاحب ہیں بہت ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ آپ لائیو آ کر سیشن کریں اور ان کے ساتھ لائیو آپ آ جائیں. میں نے کہا کہ بھائی میں تو ابھی سو رہی ہوں, میں سوتے میں کیسے آپ لوگوں کے ساتھ لائیو سیشن کر لوں, آپ اپنے کوسچنز بھیج دیں, میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گی کر کے. ٹھیک ہے. ان کو اس بات کا غصہ آیا اور انہوں نے پھر وہ جو سہیل رہتی ہیں انہوں نے ان مائنڈ سائنسز والے صاحب کو مطلب کہا کہ آپ زنیرہ کے خلاف ویڈیو بنا دیں. بالکل ایسا ہی ہوا کہ جس نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ برائے مہربانی دعا سے کہیں کہ ہمیں بھی انٹرویو دے, اور جب میں نے ان کی فیملی سے کانٹیکٹ کیا انہوں نے کہا ہم نے جن کو دینا تھا انٹرویو, ہمارا نیریٹو جو جانا تھا وہ چلا گیا ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے جو مجھ سے ریکویسٹ کرے تھے میرے ہی خلاف ویڈیوز بنانا شروع کر دیے. جی, تو اس میں صرف بات یہ رہ جاتی ہے کیونکہ ڈاکٹر معیز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے جس طرح سے اس پورے سیناریو کو اینالائز کیا, ان کا اپنا کچھ کہنا ہے. پھر زنیرہ نے یہ بات کر دی. تو ڈاکٹر صاحب, زنیرہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے, مگر میرے میں ایک عادت ہے, میں حق کی بات کرتا ہوں, سچ کرتا ہوں, کسی کو اچھا کہنے پہ نہیں کرتے. 8 بجے صبح ان کو کال نہیں کی تھی, پہلا تو یہ غلط بیان ہے بالکل. سہیل صاحب کے پاس پروف ہے کتنے بجے انہوں نے کال کی ہے. 2-2:30 بجے میرے کمرے میں سہیل آیا. سہیل زیدی آج کل میرے ساتھ ہے, ہم نے ایک ٹیم بنائی سوشل میڈیا کی. تو سہیل زیدی میرے پاس آیا, اس نے کہا سر میں زنیرہ کو کہتا ہوں کہ آن لائن ہے اور آپ دونوں بات کریں. میں نے کہا کر دو. اس نے زنیرہ کو فون کیا, اب اس کے لاگ میں پروف ہے کہ کتنے بجے, تو پہلے تو یہ بات غلط ہو گئی. دوسرا زنیرہ نے کہا کہ نہیں میں اس طرح بات نہیں کروں گی, آپ مجھے سوال لکھ کے بھیج دیں میں جواب دے دوں گی. تو میں نے کہا جی یہ تو پھر بات چیت ایسے کیسے ہوگی, ون سائیڈڈ ہوگی, یہ تو آپ اپنی مرضی سے جواب دیں, میں چاہتا ہوں کچھ سوال کے جواب مجھے ملے. نہیں کیا انہوں نے. ہم نے پھر ویڈیو بنائی. اچھا, یہ جو ویڈیو ہے دیکھیں میرا کام ہے, میں بیسکلی لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہوں کہ انسان کے سوچ کا اس کے جسم پہ کیا اثر ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نیورولوجی اور فزیولوجی آپس میں کیسے کنیکٹڈ ہے. یہ NLP کا سبجیکٹ ہے. میں گریڈ 18-19 کے آفیسرس کو سکھاتا ہوں, بیوروکریٹس کو, مجھے پتہ ہے باڈی لینگویج کیا ہے. تو جب میں نے اینالائز کیا تو مجھے لگا کہ یہ دال میں کچھ کالا ہے, کیونکہ ایک تو بچی کو آپ نے, بچی ٹال ہے, پھر بھی آپ نے تکیے کے اوپر بٹھایا اس کو. جب آپ کسی کو تکیے کے بٹھاتے ہیں تو آپ اس کو پرومیننٹ کر رہے ہیں, اور بندہ دوسرا جو اس کو دبا دیا آپ نے. پھر وہ بچی بار بار اپنے ہاتھ مل رہی ہے اور وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہی. تو بہت ساری چیزیں تھیں. تو پھر مجھے کچھ لوگوں نے جو ایکسپرٹ تھے اس میں,
अगेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो एडिटिंग करते हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी, उन्होंने कहा सर ये 17 मरतबा इसको कट किया गया है, 17 कट्स हैं उसके अंदर, जंप आ रहा है बार बार, तो ये पूरी तैयार हुई थी। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आपने एक बिहेवियर एस्पेक्ट से उसको अब प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके पेट में दर्द है, डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद कहता है भाई चश्मा लगाओ, तुम्हारी आंखें खराब है। आप कहेंगे डॉक्टर यार तुम कैसे पागल आदमी हो, पेट में दर्द है तुम चश्मा, उसको पता है तुम्हारी आंखें खराब है, तुमने गलत कच्ची रोटी खाई है। तो अब मेरी बात पे अगर आपको बुरा लगा, आई एम सॉरी, मगर मैं क्या कर सकता हूँ, जो था फैक्ट वो मैंने बताया। हाँ, आपने वो एनालाइज किया, बिहेवियर एनालाइज किया, इसमें बिल्कुल कोई सॉरी की बात नहीं है। जाहिर है ये केस ऐसा है और ये बात ऐसी है कि इसमें हर तरफ से कोई ना कोई कमेंट आ रहा है और वक्त के साथ इसमें चीज़ें बेहतर होती जाएंगी और समझ आती जाएंगी। अब डॉक्टर मुईज़, हम अपने टॉपिक को स्विच करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आ जाते हैं और उसके हवाले से एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी कासिम अली शाह साहब, जिनकी बातें सुनना, जिनकी जो ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और जब वो बात कहते हैं तो उसमें बहुत सेंस क्रिएट हो रहा होता है एंड यू रियली वांट टू फॉलो हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप कासिम साहब, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे उस्ताद, मेरे टीचर प्रोफेसर मोइज़ साहब इस वक्त टीवी पे मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है जी। मैं इनका बड़ा पुराना स्टूडेंट हूँ और बहुत कुछ सीखा मैं, और हमेशा इसको एडमिट करता हूँ, ऑन स्क्रीन भी एडमिट कर रहा हूँ, इनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। मुझे तो पता भी नहीं था। अब कुछ अरसे पहले मैं, उरूज, रशवान, हम लोग हुंजा जा रहे थे, तो हम लोग इस्लामाबाद में थे, तो लाउंज में बैठे थे, तो कासिम अली शाह आया। उरूज ने मुझे बताया कि इसने NLP या 4 डायमेंशन कुछ किया। मैंने कहा अच्छा, मुझे पता नहीं। खैर मैंने एक चीज़ कासिम अली शाह को कही और मैं आज फिर कह रहा हूँ पब्लिकली, मैंने कुछ पौधे लगाए थे, आज वो पौधे दरख्त बन गए, और इन्होंने दरख्त बनने के बाद फिर खुद पौधे लगाए। आज इनके इतने बड़े फॉलोअर्स हैं। तो जो सिलसिला है इल्म का, ये मेरे ख्याल में चलता रहे, बढ़ता रहे। नहीं, बड़ी खुशी की बात है। और देखिए, बात यही है कि अगर लोगों को आपकी बात समझ आती है, वो उसे फॉलो करते हैं, उनकी ज़िंदगियां बेहतर होती हैं, उनके रिश्ते बेहतर होते हैं। मैंने देखा है कासिम अली शाह साहब रिश्तों पे बहुत फोकस करते हैं। आज मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि एक वीडियो मैंने देखी, वो इन्हीं की वीडियो देखी थी, जिसमें ये बहनों का जिक्र कर रहे थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें जो हैं और हमें बचपन से पता है, लेकिन हम कहीं भूल बैठे हैं। अच्छा जी, तो मैं सवाल ज़ाहिर है दिमाग के हवाले से करना चाहती हूँ। कासिम साहब, आप इसका जवाब दीजिए और फिर डॉक्टर मुईज़ इसको पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। हम कहते हैं कि दिमाग पर कंट्रोल होना चाहिए या दिमाग का सही इस्तेमाल होना चाहिए। आप इस इस्तिलाह को किस तरह से लेते हैं और क्या बताना चाहेंगे लोगों को? देखिए, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह के संजीदा मौजू को टीवी पे लाना, जो कि कह लीजिए क्लासरूम का मौजू है, और बड़ी जो इलीट कम्युनिटी है पढ़ने लिखने वाली, वो इसको समझती है, इस पे लिखती है, बात करती है, इसको स्क्रीन पे लाना बड़ी बात है। अब देखिए, हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, हाथ एक जिस्म का हिस्सा है, टांग जिस्म का हिस्सा है। हमारे ज़िंदगी में हम अगर गौर से देखें अपनी ज़िंदगी को ही और अपने मामलात को ही, तो बेशुमार काम जो हम कर रहे होते हैं, वो हम कर रहे होते हैं अपने माइंड से कमांड देते हैं, और वो कमांड हाथ तक जाती है, टांग तक जाती है, बाजू तक जाती है, और वो जिस्म के हिस्से काम करने लग पड़ते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो हमें भी नहीं पता लग रहा, लेकिन हमारा वो माइंड काम कर रहा है, दिल धड़क रहा है, सांस चल रहा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, मेटाबॉलिज्म का काम हो रहा है, किडनी अपना फंक्शन कर रहे हैं। ये हम कोई कमांड नहीं दे रहे, लेकिन हमारे माइंड में ही कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें ये सारे सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं से ऑपरेट हो रही हैं। और ये बाय डिफॉल्ट हमें, अल्लाह ने ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स पैदा किए थे, तो हमारा ये सर्वाइवल चल रहा है। अगर ये सॉफ्टवेयर एक्टिव ना होते, फंक्शनिंग ना होते, तो हम आज जिंदा ना होते। अब इसमें एक जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि आपको अल्लाह ने आपके दिमाग के फंक्शन यानी माइंड को एक ऐसा हिस्सा भी रखा है जिसको ट्रेन किया जा सकता है। ये जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, ये दुनिया में वाहिद मखलूक है इंसान जिसको बदरजा तो टॉप पे मिला है। वो बेहतरीन तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। अब देखिए कैसे हमारा माइंड जो है वो जंप करता है फ्यूचर पे और वो जंप करता है पास्ट पे, यानी वो पास्ट में रहता है और पास्ट में अक्सर अगर बुरी यादें हैं तो रिग्रेट्स, पछतावे, दुख,
نا امیدی پاس سے لیتا ہے، اور جب اس نے مستقبل میں جانا ہوتا ہے تو مستقبل میں بھی بہت سا نیگیٹو فیوچر پڑا ہوا ہے جس کو ہم خدشے کہتے ہیں، اندیشے کہتے ہیں، وہاں چلا جاتا ہے. یعنی مائنڈ کا فیوچر میں رہنا اور پاسٹ میں رہنا یہ عام ہم سب سننے والے دیکھنے والے سمجھ جائیں گے، ہر وقت پاسٹ یا فیوچر میں رہ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر تھوڑی سی پریکٹس کی جائے اور مشق کی جائے تو پریزنٹ میں رہا جا سکتا ہے. تو پریزنٹ مومنٹ جو کہ اس وقت ہم ہیں، اس لمحہ موجود میں، اگر مائنڈ کو تھوڑا سا ٹرین کیا جائے، مائنڈ فلنس کریٹ کی جائے تو آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوتی ہے. اب فیوچر سے کیا چیز آتی ہے؟ فیوچر سے آپ کی زندگی میں انگزائٹی آتی ہے، پتہ نہیں کل کیا ہے. پاسٹ سے کیا آتا ہے؟ ریگریٹ، پچھتاوے، ڈپریشن آتا ہے. جب آپ انگزائٹی سے بچے، آپ خدشوں سے بچے، آپ ماضی کے پچھتاووں سے بچے، آپ دکھ سے بچے، آپ پریزنٹ میں آئے، آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی، آپ کا فوکس بہتر ہو گیا، آپ کی زندگی بہتر ہوگی، آپ کے معاملات بہتر ہو گئے، آپ اٹینٹو ہو گئے، آپ لمحہ موجود میں زندگی کو جینا شروع کر دیا آپ نے. یہ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی ایک مثال ہے. اب اس کے علاوہ آپ اچھا، میں اس میں قاسم صاحب میں شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب کو بھی، اور پھر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بات کی پریزنٹ میں رہنے کی، یہ بہت امپورٹنٹ آج کے دور میں تو بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی بار جو لوگ پریزنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کرٹیسزم کا سامنا ہوتا ہے. تم کچھ سوچتے ہی نہیں فیوچر کے بارے میں. بچوں کو ماں باپ کہتے ہیں تمہیں تو فکر ہی نہیں ہے کل کی. یہ جو بات ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ بات کی گئی ہے. اس میں ہم دماغ کا استعمال کیسے کریں گے کہ پریزنٹ بھی ہمارا بھرپور رہے اور فیوچر کی بھی جتنی ہم چاہتے ہیں وہ کھنگال کے سوچیں ہمارے پاس آئیں. دیکھیں جو قاسم کہنا چاہ رہے ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں بڑی کتاب بھی آئی دا پاور آف ناؤ کے اوپر. انگریز بڑا کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس علم میں قرآن میں ہے، سورہ قریش میں اس کا ذکر ہے جو یہ بات کر رہے ہیں، مگر ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا. تو جنت کا کانسیپٹ رب دے رہا ہے. جنت میں پچھتاوا نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. پچھتاوا کا تعلق ماضی سے، خوف کا تعلق مستقبل سے. یعنی جنت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، ایسی ایگزسٹنس ہے کہ جس میں دو چیزیں نہیں ہوگی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے ہمارا ذہن جو ہے وہ جنت میں رہے؟ تو اس وقت ممکن ہے جب ہم پریزنٹ کو یوز کریں. پریزنٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آپ عمل کریں. فیوچر کو سوچیں ضرور، کیونکہ فیوچر پلان کرنا پڑتا ہے آپ کو نا. آپ یہ پلان کرتے ہیں کل بچوں کو مجھے یہاں لے کے جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو پلان ضرور کرے، مگر اس پلان کا جو ایکشن ہے وہ پریزنٹ میں کرے. پرابلم لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پریزنٹ کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں اس فکر میں کہ کل کیا ہوگا، یا پہلے جو میں نے کام کیا تھا وہ غلط ہوا تھا تو اس فکر میں وہ عمل نہیں کرتے، ایکشن نہیں لیتے. اگر ایک کسان وقت پہ بیج نہ بوئے، وقت پہ پانی نہ دے، وقت پہ کھاد نہ دے تو کل فصل نہیں ہوگی. تو فصل کی امید تو ضرور رکھے لیکن عمل فوراً کرے جس وقت عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ کانسیپٹ ہے. دوسری انٹرسٹنگ چیز یہ، دماغ کے پاس اپنا دماغ نہیں. یہ شکاگو، یونیورسٹی آف شکاگو اور پینسلوینیا میں 2 ایکسپیریمنٹ ہوئے تھے. انہوں نے باسکٹ بال ٹیمز لی اور ٹیم کو ریٹنگ دی سب کو کہ تم 10 مرتبہ جب بال پھینکتے ہو تو باسکٹ میں کتنی مرتبہ، گریڈنگ کی انہوں نے. ٹیم کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، 2 گروپس بنا دیے. ایک گروپ کو کہا روز 2 گھنٹے جا کے تم نے پریکٹس کرنی ہے جم میں اور تم نے کورٹ میں بال پھینکنی ہے وغیرہ وغیرہ. دوسرے گروپ کو کہا تم نے کچھ نہیں کرنا، دن میں آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ شام، آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ تم بال پھینک رہے ہو، بال باسکٹ میں جا رہی ہے. 1 مہینے کے بعد جب ان کا امتحان لیا گیا تو ان کو حیرت ہوئی. فرسٹ گروپ جو تھا جس نے روز پریکٹس کی تھی ان کا رزلٹ 18% بیٹر پہلے سے. سیکنڈ گروپ جس نے بال کو ٹچ بھی نہیں کیا تھا ان کا رزلٹ 17% بیٹر. 1% کا فرق تھا فزیکل میں اور مینٹل میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ذہن میں سوچتے ہیں، چونکہ آپ کے برین کے پاس برین نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے واقعی آپ کے ہاتھ میں بال ہے، واقعی آپ بال پھینک رہے ہیں، تو آپ اس کو بائی پاس کرتے ہیں. اس کی کچھ فیکلٹیز ہوتی ہیں، اس کو بائی پاس کر کر آپ اس کو یقین دلاتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں. تو آپ کا برین خود بخود آپ کی باڈی کو کنٹرول کر کے وہ تمام چیزیں کروائے گا آپ سے جس سے یہ کام ممکن ہو جائے گا. صحیح. اب قاسم صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے اور یہی بات کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی، کیونکہ دماغ کے استعمال کے ساتھ لوگوں نے جو پہلی چیز جوڑ رکھی ہے وہ کامیابی ہے. اب کامیابی یا کامیاب زندگی کے لیے دماغ کی ٹریننگ کیسی ہونی چاہیے؟ اچھا دیکھیے، ورد صاحب نے تو بڑی خوبصورت ایک جامعہ بات کر دی. ایک بات کو میں ساتھ تھوڑا سا لنک کرتے ہوئے آگے لے کر چلوں گا. جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو نیند کی حالت میں جو ایک خوفناک خواب آتا ہے ہمیں یا ایک خوشگوار خواب آتا ہے،
ہم اٹھ کے ایک دم سے رونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں انتہائی خوش ہوتے ہیں اچھے خواب کی وجہ سے. مائنڈ ایکسپیرینس کرتا ہے ایک خواب کو اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ اصل میں ہو گیا، یعنی کوئی ڈیتھ ہے تو اصل میں ہو گئی ہے، یا لاٹری ہے تو اصل میں نکل آئی ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ تو ایک خواب تھا، یعنی مائنڈ کا مائنڈ نہیں ہے. سر والی بات کو میں ریپیٹ کر کے آگے لے کر چل رہا ہوں. اب ہوتا یہ ہے، یہ مائنڈ کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے. یہ پاور یہ ہے کہ اگر یہ کسی چیز کو پرسیو کر دے، پرسیو کا مطلب ہے کہ یہ اگر کسی بات کو، کسی آئیڈیا کو، کسی خواب کو پکڑ کے یقین کر دے کہ یہ ہو جانا ہے، اور وہ مکمل یقین ہو، خود پہ طاری کر دے، تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی what you will receive، جو ریسیو کرنا ہے فیوچر میں، وہ پہلے پرسیو کر دو. پرسیو کرو گے تو وہ ریسیو ہو ہی جائے گا. اس پہ ایک بڑی شاندار کتاب میں نے پڑھی، وہ کتاب تھی ایکٹ ایز اف پرنسپل کے نام سے. یہ رچرڈ وائزمین کی کتاب تھی. وہ کہتا تھا کہ جو زندگی میں حاصل کرنا ہے، آپ نے کچھ بھی حاصل کرنا ہے، اس کو خود پہ طاری کریں. میں آج پروفیسر صاحب کی وہ ورک شاپس کو یاد کرتا ہوں، تو پروفیسر صاحب ہمیں امیجن کرواتے تھے، تصورات میں لے کے جا کے کہتے تھے یار وہ اب امیجن کرو یہاں پہنچ گئے ہو. تو مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ انہوں نے ایک ایکسرسائز کروائی، وہ منی مائنڈ کی سر ورک شاپ تھی، آپ کی بڑی زبردست ورک شاپ ہوتی تھی. اس میں آپ نے ایکسرسائز کرائی، تو وہ جو لائٹ تھی وہ بند ہو رہی تھی، چل رہی تھی، بند ہو رہی تھی، اور آپ نے کھلی آنکھوں کے ساتھ ہمیں کہا اپنے خواب کو، تصور کو سوچو کہ یہ تم کر چکے ہو، اور کر کے اپنے آپ پہ کیفیت پوری طاری کر دو، یعنی ایز اف پرنسپل اپلائی کر دو. مائنڈ کا جو ایز اف پرنسپل ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ جو کبھی آپ نے پورے یقین کے ساتھ سوچا ہوتا ہے، لا آف اٹریکشن ایکٹیو ہوتا ہے. جیسے گریوٹی کا قانون ہے، باقی قوانین ہیں، اسی طرح لا آف اٹریکشن بھی ایک قانون ہے، وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور آپ کی زندگی میں وہ رستے بننے لگ پڑتے ہیں، وہ علم ملنے لگ پڑتا ہے، وہ گائیڈ ملنے لگ پڑتے ہیں، وہ سب کے سب ریسورسز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، اور آخر کار صبر سے، محنت سے ایک دن اپنی آپ منزل کو پا لیتے ہیں. سو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ یقین، ایک آن، ایک اعتقاد، ایک یقین کے ساتھ، بلیو کے ساتھ یہ سوچنا کہ یہ میں نے کر جانا ہے انشاءاللہ. جب آپ میں یہ مکمل ایک یقین آ جاتا ہے تو مائنڈ پھر اپنا کام خود ہی کرتا ہے. یہی ہے مائنڈ کو کنٹرول کرنا، کہ اپنے مائنڈ کو گول دیجئے. جیسے ہزاروں جو ہے نا جی وہ ٹنز کی انرجی اور بٹس کی انرجی کہیں پر پڑی ہو، لیکن اگر استعمال نہ ہو آگے، وہ استعمال ہو کے چینلائز ہو کے وہ کسی کام پہ نہ لگے، تو وہ انرجی جو ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے. یہ جو آپ کے پاس مائنڈ ہے، جس کے پاس اتنی انرجی ہے، لائک اے جنی، ایک جن کی طرح، اس کو کام دینے کے لیے ضروری ہے کوئی خواب دیا جائے، کوئی مقصد دیا جائے، کوئی ایم سوچا جائے، اور اس پہ مکمل اپنے آپ کو لگا دیا جائے. اچھا، اب میں اس پہ آپ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اکثر چیزوں میں لوگ کہتے ہیں مائنڈ نہیں بن پا رہا ہمارا. کوئی کام کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے، یا کوئی بھی فیصلہ لینا ہے زندگی کا، شادی کرنی ہے، جی مائنڈ نہیں ہے اب ہمارا، مائنڈ نہیں بن پا رہا. تو یہ مائنڈ بنانا کیا ہمارے ہاتھ میں ہے؟ انڈیسائسونیس کہتے ہیں اس کو. کوئی بعض لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے، اور فیصلہ نہ کرنے کی بعد وجوہات یہ ہے کہ وہ ان کو پتہ نہیں کہ ان کو لائف کا ڈائریکشن کیا لینا ہے. اچھا، پھر یہ دنیا میں بڑے بڑے کاؤنسلرز اور بڑے بڑے ایڈوائزرز کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے ہوتے ہیں کہ اگر جب آپ کہیں پہ شچ و پنج میں مبتلا ہو، کنفیوژن ہو، تو کوئی آپ کو گائیڈ کرے. تو ہمیشہ مائنڈ نہیں کہ یہ کہے کہ مائنڈ نہیں بن رہا، کسی سے ایڈوائز لینی چاہیے. مائنڈ نہ بننے کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے، انسان بعض دفعہ دو پولز کے درمیان اٹک جاتا ہے، یا دو چوائسز کے درمیان اٹک جاتا ہے، اور وہ ماحول دیکھتا ہے. مثال دو، فار ایگزامپل، یار آج کل کمائی، کون سا پروفیشن زیادہ بہتر ہے؟ دل چاہ رہا ہے کہ میں میوزک میں جاؤں، اور پروفیشن کے لحاظ سے پتہ چلے جی ڈاکٹر بن جاؤں تو پیسہ زیادہ ہے، پائلٹ بن جاؤں پیسہ. تو جب بھی دو پولز کے درمیان انسان ہوگا وہ کنفیوژن کریٹ ہوگی. میں ان کی ایک بات بتاتا چلوں، مجھے یاد آ گیا. مائنڈ پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو منی مائنڈ کا پروگرام انہوں نے کیا تھا، اتنا امیزنگ ہے. آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سے دولت آتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کیسے؟ یہ تو آپ کو ٹی وی میں بتانا چاہیے. اتنے مہنگائی کے دور میں دولت آنے والی ٹریننگ کرانی چاہیے. قاسم نے بات یاد دلا دی. ہم لوگ کل پرسوں ہی بات کر رہے تھے کہ کیا کرے گے جس سے پاکستان کے عوام کی حالت بہتر ہو. منی مائنڈ میں اپرچونٹیز آتی ہے آپ کے پاس نیا خیال آتا ہے، تھاٹ آتا ہے، آپ کچھ نہ کچھ ایسا آتا ہے جس سے آپ کی سورس آف انکم بڑھتی ہے. تو آج میں صبح ایک چینل پہ تھا، میں نے کہا سورس آف انکم بڑھاؤ. ایک تنخواہ کے اوپر گزارا ہو رہا آپ کا، سوچو شام کو 5 بجے آنے کے بعد کیا کروں، گھر پہ کچھ کروں، تھوڑی سی ایڈیشنل انکم بڑھے. تو یہ مائنڈ کو جب آپ کسی چیز میں لگا لیتے ہیں، اور اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا اصول ہے، گولڈن اصول، مائنڈ کو نہ فیوچر میں ڈالیں نہ پاسٹ میں ڈالیں. مائنڈ کو کہیں فار ایگزامپل آپ کے پاس گاڑی، پرانی گاڑی ہے، اور آپ کی خواہش ہے کہ میرے گاڑی نہیں ہو، تو آپ روز آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ میں نئی گاڑی میں جا رہا ہوں، اس وقت پریزنٹ میں گاڑی چلا رہا ہوں،
آپ یقین کیجئے ایسے حالات یونیورس پیدا کرے گی کہ آپ کے وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کے پاس. اس کو میں کنٹینیو کروں گی آپ کے ساتھ کچھ دیر بعد. قاسم صاحب، دماغ کے حوالے سے جتنی باتیں میں نے آپ سے کی، کیا ایسی غلطی ہے جو ہم سے سرزد ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ دماغ استعمال کرنے میں یا دماغ کو کنٹرول کرنے میں اگر ہم اس بات پہ قابو پا لیں تو شاید ہماری زندگیاں اور بہتر ہو جائیں؟ دیکھیے، میں سر کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. جو یہ چیز پوری کائنات ہے نا، یہ ایک بڑے بیسک پرنسپل پہ چل رہی ہے، اور وہ ایکو کا پرنسپل ہے. ایکو یہ ہے کہ جو آپ آواز کسی آپ وادی میں جا کے یا کسی بڑے کمرے میں آپ آواز دیتے ہیں تو وہ آواز واپس گونج کے پھر واپس آ جاتی ہے. اس کی گونج ہوتی ہے اور وہ آواز آپ کے کانوں میں واپس سنائی دیتی ہے. آپ جو کچھ اس کائنات کو بھیج رہے ہیں، آپ پورے یقین کے ساتھ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے. آپ کو پورا یقین ہے، پورا اعتماد ہے. دراصل آپ اپنے اندر سے وہ ریز نکال رہے ہیں یقین کی، ایقان کی، بلیو کی، پازیٹیوٹی کی کہ یہ انشاءاللہ میں نے اچیو کر دینا ہے. جب آپ یہ شعائیں بھیجتے ہیں تو کائنات کی طرف سے جو رسپانس آتا ہے وہ اپرچونٹیز کی شکل میں، ایسے گائیڈ مل جائیں گے، ایسی کتاب مل جائے گی، ایسی ویڈیو سامنے آ جائے گی، ایسے لوگ مل جائیں گے. میں کہتا ہوں اچانک ممکن ہے آپ نے ٹی وی چینل ایک ایسا لگا لیا ہے کہ سامنے وہی چل رہا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں. آپ کو ایسے گائیڈ مل گئے، ایسے مینٹور مل گئے، ایسا کانٹینٹ مل گیا یا ایسا فلسفہ مل گیا. ایون یہاں تک میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا کہ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور اچانک میں نے کبھی ریڈیو نہیں سنا اور میں نے ریڈیو لگایا. میں حیران کہ وہ بات چیت چل رہی تھی جو میں سننا چاہ رہا تھا. یعنی میری رہنمائی اس وقت ریڈیو سے ہونے لگ پڑی. جو میں حیران ہوا یہ کیسے ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو کائنات کو میں نے بھیجا ہوا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے ہدایت اس کے لیے جو مانگتا ہے. جو ہدایت مانگتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. یعنی اب ہدایت مانگتے ہیں، یہ دعا ہے نا، تو رسپانس میں کائنات کا اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ آپ کو ہدایت کے رستے ملنا شروع ہو جائے. اب اگلی بات آپ کو بتا دوں، ذہن کی سب سے بدترین جو حالت ہے نا وہ کنفیوژن ہے. جب آپ کنفیوز ہے نا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک جنی کو، ایک بڑے جن کو آپ نے نہیں بتایا کہ جانا کدھر ہے. آپ کی مرسڈیز کھڑی ہے گھر پہ، بس جو ٹاپ کی مرسڈیز ہے گاڑی وہ کھڑی ہے، آپ کو پتہ نہیں جانا کہاں پر ہے. مرسڈیز کسی کام کی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے. وہ تبھی کام پہ ہے جب کوئی منزل پتہ ہے، کوئی مقصد پتہ ہے، کوئی اینڈ ٹارگٹ پتہ ہے. اس کو بھی آپ اینڈ ٹارگٹ دے دیجئے. اور میں یہاں پر ایک بات یہاں دہراتا چلوں، آپ کی زندگی کی جو اچیومنٹس ہیں، کامیابی ہیں، اس کا کوئی تعلق آپ کی ڈگریوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق آپ کے آئی کیو کے ساتھ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق آپ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہم نے تین چیزوں کو عجیب کنڈیشن کر دیا معاشرے کے ساتھ. کس کے ساتھ بہت پڑھا لکھا ہوگا کامیاب ہوگا. بھائی بڑے بڑے پڑھے لکھے بے روزگار ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بے روزگار ہیں. آئی کیو بڑے بڑے ذہین لوگوں کو میں نے دھکے کھاتے دیکھا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں جی بیک گراؤنڈ، بڑی بڑی ریچ فیملیز کے بچے جو ہیں وہ پٹ رہے ہیں. یقین کیجئے ان کی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں بڑی بڑی ریچ فیملیز کی. اب یہ تین چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. پھر تین چیزیں کون سی ہیں جن کے ساتھ تعلق ہے؟ نمبر 1 یاد رکھیے گا، زندگی میں آئی کیو سے زیادہ ای کیو میٹر کرتا ہے. اور ای کیو کا مطلب ہے آپ ایموشنل کتنی ہے، برداشت کتنی ہے، ناگوار بندے کے ساتھ ایموشنل جینیس کتنی ہے، آپ لوگوں کو ساتھ لے کے کیسے چلتے ہیں. آپ میں پروفیسر صاحب میں بتاتا چلوں، اس وقت یہ ادارے میں اپنے بیٹھا ہوں، یہاں 50 لوگ کام کرتے ہیں. ان 50 لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا لیڈرشپ کا کام ہے. ان کا احساس کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سب کا بازو پکڑنا، ان سب کے احساس کر کے ساتھ لے کے چلنا، دس از کالڈ ای کیو. اسی لیے لوگوں کی ٹیم نہیں بنتی. لوگ کہتے ہیں جی میں اکیلا کامیاب ہونا چاہتا ہوں. دنیا کا آج تک کوئی اکیلا بندہ کامیاب نہیں ہو سکا، اسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. نمبر 2 جو چیز چاہیے ہوتی ہے، یاد رکھیے، زندگی میں فوکس چاہیے ہوتا ہے. آپ کے پاس اگر فوکس ہے، ڈی ٹریک ہر کوئی ہوتا ہے، منزل سے ہر کوئی ہٹ جاتا ہے، سڑک سے ہر کوئی اتر جاتا ہے. واپس وہ آتا ہے جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، جس نے اپنے ساتھ کوئی قسم کھائی ہوتی ہے کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے. وہ اترے گا، پھر ٹریک پہ آ جائے گا. اور تیسری چیز یاد رکھیے گا، تیسری سب سے بڑی اہم چیز، اللہ پہ بھروسہ ہے. جب آپ کا پورا توکل ہوتا ہے کہ میرا میرے رب پہ بھروسہ ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، ماں کے پیٹ میں پالتا رہے، زندگی میں پال رہا ہے، کل بھی پالے گا، تو پھر آپ گھبراتے نہیں. آپ کا کانفیڈنس عام بندوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو وہ نمبر، ڈگریاں، جی پی اے، یہ سارا کچھ جو ہم دے رہے ہیں، اس سے زیادہ یہ تین چیزیں، اس کو ماڈرن ٹرمز میں ہم فلیکس بھی کہتے ہیں، اس کو بلیو بھی کہتے ہیں، اس کو فوکس بھی کہتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں جیسے پروفیسر صاحب نے کہا قرآن پاک میں موجود ہے. ہم ذرا اس کو پڑھ کے غور و خوض کر کے لوگوں کو بتانا شروع کریں. قاسم صاحب، کیونکہ آگے ہمیں بریک بھی لینا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، وقت نکالا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. اور یہاں پر خواتین و حضرات ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں، ہر خاتون کو شوق ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، اور کسی کو شوق ہے کہ بڑا گھر ہو،
کوئی چاہتا ہے کہ گاڑی ایسی ہو. ابھی جو انہوں نے ایک یہاں ٹیزر دیا تھا نا ڈاکٹر معیز نے, آج گھر اور گاڑی تو لے لیں ان سے. ایک بریک کے بعد ذرا آ کے پوچھتے ہیں کہ کیسے یہ خواب ہمارے سچے ہو سکتے ہیں. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ہم دماغ کے حوالے سے, دماغ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور کرتے کرتے ظاہر ہے دماغ میں جو سوچیں آ رہی ہوتی ہیں وہ اپنے حوالے سے, اپنی زندگی کے حوالے سے, اپنے ایسٹس کے حوالے سے آ رہی ہوتی ہیں. اور ڈاکٹر معیز نے خود ہی, کیونکہ مجھے ان کی ایک بات یاد بھی آ گئی, ہم تو سالوں سے ساتھ پروگرامز کر رہے ہیں. ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ کس طرح آپ ایک جار میں کیا کیا جو آپ کے خواب ہیں وہ ڈالیں اور کیا کریں, وہ خود ہی بتائیں تو زیادہ مناسب رہے گا. لیکن اگر ہماری خواہشات ہیں, مہنگائی کے دور میں بھی خواہش تو آپ کی اپنی جگہ ہے, آپ ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں, نوجوان بچے بھی چاہتے ہیں کہ جی ہم گھر بنائیں, گاڑیاں لیں, یہ سب کچھ کریں, وہ کیسے ممکن ہے؟ دماغ کی ٹریننگ تھوڑی سی. پہلی چیز یہ سمجھ لیں, آئی ایم شیور قاسم بھی بیٹھا ہوگا, وہ بھی سن رہا ہوگا. پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ قدرت کا قانون یہ ہے کہ بغیر بیج کے فصل نہیں ہوگی. ہاں جی. تو آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. ہمارا ایک مفلس مائنڈ سیٹ ہے. پہلے ایک بچی کا مجھے میسیج آیا, جی آپ ٹریننگ فری میں نہیں کرتے. تو میں نے اس سے یہ پوچھا, میں نے کہا تمہارے نے تعلیم کہا تھا, کہ کہتی ہے FA. میں نے کہا تم نے اسکول کی فیس دی تھی؟ کہتی ہاں. میں نے کہا گھر میں بجلی ہو ہے؟ کہتی ہاں. اس کا بل دیتے ہو؟ ہاں. میں نے کہا تم سارے پیسے خرچ کرتے ہو, مجھ سے کیوں مانگتے ہو کہ میں تمہیں فری میں ٹریننگ دوں؟ یہ جو مفلس مائنڈ سیٹ ہے, یہ مفلس مائنڈ سیٹ ہمارا ملک کی زوال کا سب سے بڑا یہ ریزن ہے. فری کون مانگتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ فقیر مانگتا ہے. تو کیا آپ کی ذہنیت فقیروں کی طرح ہے, یا آپ چاہتے ہو کہ نہیں میں ایک بیج ڈالوں اور مجھے کل فصل ملے, اس فصل کے بعد اس فصل میں سے مزید بیج میں ڈالوں زمین میں تاکہ میری فصل بنتی رہے؟ جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا آپ زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کریں گے. تو پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ جو گلاس کا تھا, ہم اس کو منی باکس کہتے ہیں, اور یہ بڑا کمال کا کام کیا ہے جن لوگوں کے لیے, مگر یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ نے کچھ تھوڑا سا ہدیہ دینا ہوتا ہے جو بنا کے دیتا ہے. اصول سمپل بتاتا ہوں, گھر میں چاہیں کئی لوگوں نے جرنل بنائے پھر بھی فائدہ ہو گیا. اصل چیز یہ ہے کہ کبھی بھی زندگی میں جب کسی چیز کی خواہش ہو تو اندر مائنڈ میں لفظ نہ آئے, کیسے ہوگا, پیسے تو ہے نہیں, کیسے, بس ختم ہو گیا, وہ پورا نلیفائی ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے. اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اس ذات کے خزانے میں کمی نہیں ہے. آپ کو بھی بھر کے دے گا, مجھے بھی بھر کے دے گا, اس کو بھی بھر کے دے گا, کوئی کمی نہیں ہے. جب یہ یقین کا یہ لیول ہوتا ہے پھر آپ کے اف, بٹ, ڈونٹ, یہ سب چیزیں نہیں آتی. گلاس کا باؤل لے لیں, شیشے کا باؤل ہونا چاہیے, اور اس کے اندر جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس ملک کے تھوڑے سکے, پاکستان میں تو سکے ختم ہی ہو گئے, تو نوٹیں ڈال دیں. ٹھیک ہے, کچھ نوٹیں ڈال دیں. پھر اگر آپ کی خواہش ہے کہ لیٹ سے کبھی زندگی میں باہر میں سیٹل ہوں تو اس ملک کی کوئی کرنسی ڈال دیں, اس ملک کے فلیگ کی تصویر ڈال دیں. جو بھی تصویر ڈالے اس میں نمبر نہیں ہونا چاہیے اور الفابیٹ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یعنی کوئی ورڈنگز نہیں ہونی چاہیے, صرف پکچر ہونی چاہیے. کوئی ڈیجٹس نہیں ہو, کوئی نیومریکلز نہیں ہو, کچھ نہیں ہو. ڈال کے آپ رکھ دیں. یا گھر آپ کو چاہیے تو اچھے سے گھر کی تصویر ڈال دیں. ارے ایک اور سبھی چاہیے, باہر بھی جانا ہے, گھر بھی چاہیے, گاڑی بھی چاہیے, سب ڈال دیں. پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ بہت سارے تصویر ڈال دیں گولڈ کی اور پیسوں کی, کیونکہ پیسہ ہوگا تو گھر بھی ہوگا. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. بہتر ہے پیسہ آ جائے آپ کے پاس, اور رزق حلال, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ آ جائے آپ کے پاس. اب آپ نے رکھ دیا, اب آپ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی تو مجھے عطا کرے گا اس میں سے اتنا حصہ میں دوں گی یا دوں گا. اب آپ نے جنرل جب باکس بنتا ہے تو اس میں ایک میگنیٹ رکھتے ہیں جو یو شیپ کا ہوتا ہے. اس میگنیٹ کی جو فیسنگ ہے وہ قبلے کی طرف کر لیں. یہ جنرل باکس ہے. ویسے جب اس کی کیلکولیشن ہوتا ہے تو وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کے لحاظ سے ہوتا ہے. اچھا, اب آپ نے رکھ دیا. اب اس کے بعد اچھا ایسی جگہ رکھنا ہے جو نظر خود بخود بے اختیار پڑے, بند نہیں رکھنا, اوپر سے ڈھانپنا نہیں ہے اس کو. کافی ٹیبل پہ رکھ دے, کبٹ کے اوپر رکھ دے. اب جب آپ کے جیب میں کچھ رزگاری ہو تو آپ اس میگنیٹ کے اوپر اس کو ڈالنا شروع کر دیں. جب لگے کہ وہ بھرنے لگا ہے تو وہ تمام اوپر کی میگنیٹ کے اوپر جتنے پیسے ہیں اس کو خیرات کرتے جائیں, اور ایونچولی آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ چیز آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوگی. آپ یقین اس کو کر کے دیکھیے گا, کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے, اور ہم نے بڑی بڑی اگزامپل دیکھی ہیں, ابھی شاید آپ کو نہ بھی لگے یہ, لیکن عمران خان صاحب کی پولیٹیکل کریئر آپ دیکھ لیں, جتنا وہ چاہتے تھے 22 سال اسٹرگل کرنا, مطلب ایک کوئی مذاق نہیں ہے.
पॉलिटिक्स पे सवाल जवाब या जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो अपनी जगह, या बहस उस पे हो सकती है, लेकिन जो ख्वाहिश थी। मगर एक बताऊं, इमरान खान अगर माइंड साइंसेस की ट्रेनिंग लेता तो 22 साल से पहले उसको पॉसिबल था। प्रॉब्लम ये था कि उसने ट्रेनिंग नहीं ली। मैं बरसों से क्रिकेट टीम को लेटर लिख लिख के थक गया कि ट्रेनिंग कर ले। ट्रेनिंग करो तुम, मतलब तुम लोग करते क्या हो? अच्छा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम हर साल एनएलपी की ट्रेनिंग लेती है, एवरी ईयर। आप देखो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हमारे बंदों में परफॉर्मेंस कर सकते हैं, टैलेंट है, सब कुछ है, मगर वो जो ट्रेनिंग होती है, माइंड ओवर मैटर जिसको कहते हैं, कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करो, वो नहीं करते ये। इसी तरह किसी फील्ड में भी चले जाएं, हमने बरसों कोशिश की, स्कूल्स को कांटेक्ट किया कि जी आप अपने बच्चे दे दें, हम महीने में एक दफ़ा फ्री आके 1 घंटा लेक्चर देते, फ्री एज अ सर्विस टू मुल्क के लिए, कम्युनिटी। 1 घंटा बच्चों के अंदर हम विजन पैदा करेंगे, बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे। कोई स्कूल इंटरेस्टेड नहीं है। जब ये हालत है आपकी, मैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में मैंने 2 सेमेस्टर्स पढ़ाए माइंड साइंसेस के, एक एनएलपी का किया, एक हिप्नोसिस का। क्या आप यकीन करेंगे, सारे वो बच्चे जिनके ग्रेड्स कम आते थे, वो सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट था, शौक से ज्वाइन हो गए, और उनके दोनों सेमेस्टर्स के बाद उनकी जीपीए इतनी बड़ी कि पूरी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में शोर हो गया कि क्या हो क्या रहा है। मगर मेरे पास वक्त कम था, मैं और काम बहुत करता हूँ, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो क्या ये मुमकिन है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस करें, यूनिवर्सिटी लेवल पे? आपके बच्चे ने अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तरक्की करनी है, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है कि माइंड को समझें, इस्तेमाल करें। एक और बात बताता चलूँ, क्योंकि हमने वो बात उस वक्त रह गई। कुरान में एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और पाकिस्तान के हवाले से बड़ा काम आ सकता है। उसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इसको कहते हैं, जब आप हज करते हैं तो उस वक्त तमाम हाजी एक ही जहन में सोच होती है, उसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। जुम्मे की नमाज, मस्जिद में सारे जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अगर पाकिस्तान की मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई 15 मिनट रोज़ आके ये कहे कि जी आज शाम को या आज रात को 10 बजे तमाम पाकिस्तानी आंखें बंद करके सोचे कि खेत लहलहाते खेत है, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, रोड साफ़ हैं, पाकिस्तान में दौलत आ रही है, डॉलर इतना नीचे गिरा है, आप यकीन कीजिए 3 महीने अगर मुसलसल ये करे, अजीब व गरीब चीज़ों की, डॉलर नीचे आ जाएगा, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। ये अल्लाह का कानून है, मेरा नहीं है, इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये करने की बहुत ज़रूरत है भाई, इसको कीजिए। और मेरे ख्याल में जिस तरह डॉक्टर मुईज़ ने कहा, इसको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ कीजिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। सो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ इनसे थोड़ा सा इनको ऑन बोर्ड लेके किया जा सकता है। व्हाई नॉट? इसमें हमारे पास एक रूट है, और हो सकता है कि इससे जो कह रहे हैं 3 महीने का, खुद कह रहे हैं 3 महीने कोई ज़्यादा लंबा दौर नहीं है, उसमें हम रिजल्ट देख सकते हैं। विद दैट एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर मुईज़ मौजूद हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, जिस तरह आपने देखा, माइंड को कंट्रोल करने के हवाले से, और माइंड को कंट्रोल करने की डिस्कशन थी, और कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए। अभी इस बात को याद आया, जो हम अभी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे। आज से कुछ साल पहले जनरल मुनीर हफीज़ जो थे, वो इसके नैब के शायद वो थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैं फैसलाबाद था, उन्होंने कॉल की, मैं इस्लामाबाद गया। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमने एक प्रोग्राम सोचा है, वो ये कि हम टेलीविज़न पे वंस अ वीक आपको बुलाएंगे, एक प्रोग्राम होगा पूरा, और उसको स्पॉन्सर एक बहुत बड़ी बैंक भी कर रही है, उसके सारे पैसे दे रही है। आपने हफ्ते में एक दिन टीवी पे आके, बड़े चैनल पे, आपने लोगों के जहन से ये करप्शन को कम करना है या ख़त्म करना है, इस किस्म की चीज़ करनी है। अच्छा, सब कुछ फाइनलाइज हो गया। अब मैं थोड़ा वक्री टाइप का आदमी हूँ, मैं ज़िंदगी में रिश्वत नहीं लेता, मैं झूठ नहीं बोलता। तो मैंने कहा जनरल साहब अग्रीड, फ्री ऑफ चार्ज सर्विस दूंगा पाकिस्तान के लिए, फ्री ऑफ चार्ज। एक शर्त है, पहले नैब के तमाम अफसरान और उनकी बेगमात मेरे से ट्रेनिंग ले, ताकि मुझे यकीन हो कि जिस इदारे के प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि करप्शन ना करो, वो खुद करप्ट नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऑथेंटिसिटी हो ना मेरे में, कि भाई मैं जिस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ करप्शन कम से कम है। मिसाल के तौर वो नहीं हो सका। अब आप देखें, जब आप खुद ही नहीं चेंज करना चाहते अपने आप को, तो आप मुल्क को कैसे चेंज करेंगे? अगर वो होता तो आई एम श्योर बहुत बड़ा डॉक्टर मुईज़, बल्कि मुझे तो लगता है अनफॉर्चुनेटली अब ये बात निकली है,
لوگوں میں حرام حلال کی جیسے پہلے تمیز ہوا کرتی تھی یا ان کے لیے یہ ایک لائف اینڈ ڈیتھ والا میٹر ہو جاتا تھا، اب وہ نہیں ہے. اب یہ حرام بھی بڑے آرام سے جو ہے اس کو کوئی اور نام دے کے ہم نے اپنی سوسائٹی کا حصہ بنا رکھا ہے، اور جس کو جہاں موقع ملتا ہے، معذرت کے ساتھ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اس معاشرے کی سچائی ہے، اور سچائی کو ایکسیپٹ کرو. اور اب یہ سوچو کہ اپنے آنے والی نسل جو تمہارے آج بچے 2-4 سال 5 سال کے ہیں، اگلے 10 سال 15 سال 20 سال میں جب وہ قدم رکھیں گے پروفیشنل لائف میں یا اسکول جانا شروع کریں گے تو کس قسم کی تعلیم ہوگی، رویے معاشرے میں کس قسم کے ہوں گے، بیہیویئر کیسے ہوگا، تو وہ بچے پہ کیا اثر پڑے گا. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے جو شاید ماں باپ جو سوچتے ہیں، جن کو اللہ نے شعور دیا ہے وہ تو پریشان ہیں، جن کو شعور نہیں دیا ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ بنا شعور کے انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان اور جانور میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ ہے اویئرنیس آف ایگزسٹنس. جب اویئرنیس ہی نہیں ہے میری ایگزسٹنس کی مجھے تو پھر کیا فرق پڑتا، میں جان لوں. بالکل بالکل. تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ کچھ کرم کرے. اور یہ بات آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ایکیڈیمک سسٹم میں بھی ہم نے پڑھائی کے علاوہ کسی چیز پہ غور نہیں کیا ہوا. جو سب سے لیسٹ امپورٹنٹ ہے یعنی ڈگری، اس کو آپ نے موسٹ امپورٹنٹ ہے. وہ تو سکلز ہیں. ایم بی ایس کو میں نے ٹریننگ دی میرے ورک شاپس میں. کنکلوڈ کریں گے ڈاکٹر صاحب. ان کو کمیونیکیشن کرنا نہیں آتی. ایک ایم بی اے کو کانٹ اسٹینڈ اپ اینڈ کمیونیکیٹ. یس، دس از دا کامن پرابلم دیٹ وی ہیو ان دا سوسائٹی. یہ ہے کیونکہ ہمیں وہ موقع ہی نہیں ملے نا اس طرح سے. خیر اس پہ بھی کبھی آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ جو آرٹ آف کمیونیکیشن ہے یہ کیسے اپنے اندر لایا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہمیشہ آپ آتے ہیں اور بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور آج کی باتیں تو بہت مفید ہیں. اگر کچھ مس ہو گیا تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے دماغ پر کام کیجیے، کیونکہ یہی آپ کو اس جگہ پر لے کر جا سکتا ہے جیسے ڈاکٹر معیز نے بھی بتایا، قاسم علی شاہ صاحب نے بھی بتایا. جو آپ کی خواہش ہے، ضرورت ہے یا خواب ہے، اس کو مکمل آپ کا ذہن کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی نصرت حارث ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.